سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ان سارے ملزمان کو اب تقریباً آپ شناخت کر چکے ہیں تو اس میں جنرل مشرف تو بظاہر ان کا کہیں کردار نظر نہیں آ رہا. میں پہلے آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں جو آپ نے کیا تھا اکرام اللہ اور وہ دوسرا مولوی کون تھا. وہ مولوی جو آئیڈینٹیفائی ہوا وہ ہے مولوی شیر محمد. یہ ایک جگہ ہے پنکئی تحصیل سروکی میں ساؤتھ وزیرستان میں. یہ وہ تھا جو سمجھ لے نائب امیر تھا بیت اللہ مسعود کا اور یہی کلوز ایسوسیٹ بنا اس کا اکرام اللہ کا جس نے اس کو پروٹیکشن اور ہر چیز دی. یہ وزیرستان میں ایک ڈرون حملہ ہوا تھا وہ اس میں مارا گیا تھا. اب آجیں آپ اگر پورے جنرل مشرف کا جو آپ سے میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب اوورآل سچویشن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے سارے کانسپریٹرز آپ کے سارے ہینڈلر آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. آپ ایک چلان بنا کے دے دیتے ہیں اور چلان ایسے نہیں بنتا ہے ایویڈنس کے ساتھ ہی بنتا ہے اور وہ 7 سال ڈیلے ہوتا ہے. 7 سال اور 7 سال کے بعد اچانک ماشاءاللہ چیزیں تیز ہو جاتی ہیں اور within 12 days ٹرائل ہو کے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندے بری الزمہ ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں اگر یہ بری الزمہ تھے تو جو 2 آپ کو شاید یہ پبلک ڈومین میں نہ ہو پہلے جو 2 ڈائیلاگ ہوئے بٹوین حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان ظالمان کے درمیان ان میں ترابی کا نام حسنین کا نام اور فقط کا نام لسٹ پہ کیوں موجود ہے کہ ان کو رہا کیا جائے؟ وجہ تو کوئی ہوگی. مجھے بحیثیت ایک انویسٹیگیٹر اینڈ اے پولیٹیشین یہ تجسس رہے گا یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیس جو 7 سال تک ڈیلے ہوتا رہا اس کو 15 دن میں آخر کون سی وہ قوت تھی یا وہ کون سی انرجی تھی یا وہ کون کا قانون کا ٹول تھا جو اس کو انویسٹیگیٹ 12 دن میں ختم کرنا چاہتا تھا.